نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. زنجیر جنوں کا تحفہ ہے، زنجیر سے کیا گھبرانا ہے. ہم ہاتھ بنائے ہیں پہنائے جسے پہنانا ہے. سوچا ہے کبھی لب کچھ بھی اور حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کبھی لب کچھ بھی اور حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑے حاضر میں جہاد کی اہمیت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی، رب کا فرمان ہے تلک الایام نداولها بین الناس. چنانچہ ایک دور تھا جب مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کا بول بالا تھا. اخوت اور بھائی چارگی کا عالم قابل دید تھا اور ہر سو ہر سے امن و امان کا پیغام تھا. دین اسلام کو گندی نظروں سے دیکھنا امن محال تھا. کفار نظر کا ندام تھا اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا زمان اپنے شباب پر تھا. لیکن اس وقت اسلام برائے نام ہے، وہ حسد کا بازار گرم ہے. پوری دنیا میں مسلمان مقبول و محبوب ہے. آخر ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ ہے مسلمانوں کا ترکی جہاد. سامعین محترم، میں آپ کو بتاؤں جہاد ہی وہ نوجوان دور تھے جس کی وجہ سے مسلمان ہر میدان میں سرخرو رہا ہے اور اسی جہاد کی وجہ سے مسلمانوں کا دبدبہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے جہاد جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ دیا، وہ زمین و خوار ہو گئے اور دنیا کی ہر تحقیر میں مظلوم بن کر رہے. اور ایسا جملہ سرورت عالم صلی اللہ علیہ اور ایسا جملہ خود سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ. جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ رب العزت تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. قرآن پکارتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. مسلمانوں جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورا کا پورا اللہ کا کر رہ جائے. ارے نادان مسلمان جاگو، کب تک غفلت کی چال اوڑے رہو گے؟ قرآن مجید تمہیں جگاتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. کہ وہ مسلمان جو جہاد کرتا ہے اور وہ مسلمان جو جہاد نہیں کرتا دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، عابد بھی ہے، مجاہد بھی ہے. انہوں نے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ بیت اللہ کے مجاور ہیں اور کثرت سے عبادت کرتے ہیں لیکن وہ جہاد نہیں کرتے. تو آپ نے ایک شاعران کو لکھ کر بھیجا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب. ترجمہ، اے حرم کے عبادت گزار، تو اگر ہمیں میدان کارزار میں جہاد کرتے ہوئے دیکھ لیں اس لیے کہ ہم وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر عبادات بھی کرتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جائے گا تو جو عبادت کر رہا ہے بلکہ عبادت نہیں بلکہ غیر کر رہا ہے. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ شعر پڑھنے کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے میدان چلے آئے. حضور مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ دورہ پھر جو صحابہ کے دور میں تھا اور اگر امریکہ، شیطان اور یہود محمد کا کیا کما کرنا چاہتے ہیں اور برما، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر اور کیرلا بیت
تم نے دیکھا تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ نبی کے انصاروں نے جب یہ دعا سنی تو ان سے رہانا نہ گیا اور بول پڑے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اور جہاد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کی طرح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔